अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज बात की जाए अगर थाना बदामी बाग की, तो थाना बदामी बाग पुलिस ने दो ऐसे नौजवानों को गिरफ़्तार किया जो कि झपट्टा मारकर जो है वो शहरियों से मोबाइल फ़ोन और दीगर माल मसरूक़ा छीन कर फ़रार हो जाते थे। दोनों मुलज़मान के हवाले से अगर बात की जाए तो मुलज़मान लाहौर के बेशतर थानों की हदूद में चोरी की वारदात करते थे। ख़ासकर ये अपने पास पिस्टल भी रखते थे ताकि कोई ताक़ुब करे तो उसको फायर करके ज़ख्मी कर सकें, जिसमें जो है वो मस्ताना गैंग का इसको नाम दिया गया है। मस्ताने से भी बात करेंगे। ताहाल अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो हमाद, ये वो बिल्डिंग है जो कि थाना बदामी बाग की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की चार दीवारी के अंदर ही उन्होंने ऐसे मुलज़मान को रखा है जो कि शहर लाहौर के बासियों के साथ ये वारदात करते थे। जिस तरह से पहले हेरा फेरी, फिर चोरी, फिर डकैती, फिर हाउस रॉबरी, फिर उसके बाद दौरान वारदात कत्ल। जब इंसान किसी भी जो है वो जुर्म में शामिल होता है तो सबसे पहले हेरा फेरी से शुरू होता है। ये भी वही गैंग है, मस्ताना गैंग, जो कि शहर लाहौर में झपट्टा मारते थे। कोई अगर रिक्शे में सवार होकर या कोई मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा है तो उससे मोबाइल फ़ोन को या किसी दीगर ऐसे कीमती एशिया को जो है वो झपट्टा मारकर उसको छीन के ले जाना और बाद में अगर कोई ताक़ुब करे तो फायरिंग करके उसको ज़ख्मी भी करते थे। दो ऐसे मुलज़मान जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर रखे हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक थे, जो कि शहरियों से मोबाइल फ़ोन के अलावा दीगर माल मसरूक़ा भी छीनते थे। इस पर जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे। ख़ासकर मुलज़मान के हवाले से अगर बात की जाए तो मुलज़मान से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वारदात किस तरह करते थे। लेकिन बदामी बाग पुलिस ने एक बड़ी महारत और तजर्बाकार जो है वो फ़ोर्स यहाँ पर तैनात की हुई है आला अफसरान ने। और जब मुलज़मान को जब गिरफ़्तार किया गया तो ख़ासकर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि मुलज़मान के मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल किया गया था। और लाहौर पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि दो ऐसे नौजवान हैं कि जिस तरह से साथ ही जो है वो बदामी बाग के साथ सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर जो शहरी आते थे या वहाँ पर व्यापारी आते थे, उनके पास लाखों रुपए की रकम होती थी, मोबाइल फ़ोन होते थे, मोबाइल फ़ोन और रकम भी छीन लेते थे। ताहाल मुलज़मान से भी बात करेंगे, पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे। जी, मुलज़मान के हवाले से बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर दो मुलज़मान मौजूद हैं, इनकी जानिब चलेंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि ये इससे कबल भी जो है वो जेल जा चुका था, लेकिन बात करेंगे मुलज़िम से। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरबाज उर्फ़ मस्ताना। अरबाज उर्फ़ मस्ताना। हाँ जी। कितने मोबाइल छीने हैं? मैंने पहले जेल से पहले जो उनसे है ना, पहले कदों फड़िया गया सी? पहले ये महीना हो गया है। एक में फिर नहीं बात आया? एक महीना हो गया ना, एक महीने से पहले 12-15 मोबाइल खोए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ वारदात की थी? ये माल रोड और बत्ती चौक हो गया। तरीका कार क्या था? क्या तरीका का? मोटरसाइकिल पे जाते थे, किस तरह मोबाइल छीनते थे, ख़वातीन से कैसे छीनते थे, बच्चों से कैसे छीनते थे, प्लान कैसे बनता था, मोटरसाइकिल कहाँ से लेते थे, तमाम बात मुझे बताओ। बेरोज़गार हो, काम करते हो, नहीं करते, तमाम तफसील बताओ। घर में कितने बहन भाई हो? माशाल्लाह 5 भाई और 3 बहनें। बहनें शादीशुदा हैं? एक शादीशुदा है। तो दूसरों की शादी होने वाली है? हाँ जी। भाई कितने शादीशुदा हैं? भाई 2 शादीशुदा हैं। जब आपकी बहन आपको ये हथकड़ी लगी हुई टेलीविज़न स्क्रीन पे देखेगी तो आपका बहनोई क्या कहेगा कि तुम्हारा भाई चोर है? वो तलाक देगा? जो छोटी बहनों के रिश्ते दोबारा आने हैं, जब आगे पता करेंगे कि मस्ताना तो डाकू है, चोर है, उसका जब रिश्ता नहीं होगा तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे। अब क्यों रोता है? बस बहनें याद आ रही हैं? अम्मी है? अम्मी जब जाके जेल की दीवारों के साथ चीख चीख के बोलेगी मस्ताने तू की कीता मैनू जेल दी दीवारों तक ले आए हैं, क्या करोगे? बस रोऊंगा मैं भी। अबू है? हाँ जी। फिर वारदात करने की कैसे ज़हमत कर ली? वैसे ही बस वैसे पता भी चले कैसे? शौक है, वैसे ही शौक़ होता है बंदे को खाने का, शौक़ होता है बंदे को पीने का। नाजरीन, बहुत सारे शौक़ ऐसे होते हैं कि जो इंसान ने पाल रखे हैं। कुछ लोग बॉडी बिल्डर हैं, वो कहते हैं जब तक बॉडी बिल्डिंग ना करे मज़ा नहीं आता, शौक़ है। फल फ्रूट खाएं हमारा शौक़ है, अच्छा खाना खाएं हमारा शौक़ है। तो ये मस्ताना कहता जी वारदात करने का शौक़ है, ये कैसा शौक़ है यार? मैं कह रहा हूँ कि जब फैमिली दीवार के साथ लग लग के जेल की रोएगी, उधर क्या जवाब दोगे? बस क्या करूँ अब। तुम्हारी बहन, तुम्हारा बहनोई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सारे ख़ानदान वाले मोहल्लेदार तुम्हें मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं,
ان کو کیا جواب دو گے؟ میرے ساتھ تو چلو ٹال مٹول کر لو گے کہ بس شوق تھا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کیا کہو گے مجھے بتاؤ؟ بس ان کو کہوں گا بس ابھی نہیں کرنا، غلطی ہو گئی. کتنی دیر سے واردات کر رہے ہو؟ یہ ہو گیا کوئی 4-5 ماہ 6 ماہ ہو گئے. کیا زحمت پیش آ گئی؟ دبئی جانا تھا، گفٹ دینا تھا محبوبہ کو، گھر بنانا تھا، گاڑی خریدنی تھی، موٹر سائیکل لینی تھی، ایسی کیا مجبوری پیش آن پڑی؟ گرل فرینڈ ٹیلی فون کر کے تنگ کرتی تھی کہ مجھے گفٹ دو. کیا کرنا چاہتے تھے کہ جس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے کے اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داران کو جو ذلیل کروا دیا؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی بس کوئی شوق نہیں. مقصد تو ہر چیز کا ہوتا ہے نا کہ میرا مقصد یہ ہے، یہ خریدوں گا ایسے چلاؤں گا، یہ خریدوں گا ایسے کھاؤں گا، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. کیا کیا پھر؟ بس جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو کام کرو، کام. ساتھ منڈی ہے، منڈی میں رکشہ ہی چلاتا ہوں، رکشہ چلاؤ، بھائی کے ساتھ چلاتا ہوں. پھل فروٹ بیچو، گنڈیریوں کی ریڑھی لگاؤ. یہ لوگوں سے کھینچا تانی کر کے، لوگوں کے پرس چھین کے، لوگوں کے موبائل چھین کے آپ کا کیا پورا ہو جانا تھا؟ آخرکار یہ ہتھ کڑی میرا اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ ہتھ کڑی ہے جو کہ مستانے کو لگی ہوئی ہے. ارباز عرف مستانہ اس کا نام ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایسی ہی جبٹا مار وارداتوں میں گرفتار ہوا تھا اور جیل چلا گیا تھا. کیا جیل سے بھی کوئی اپنا گینگ آپریٹ کر رہے ہو، یا کون سی ایسی آپ کے پیچھے طاقتیں ہیں جو آپ کی ضمانت کروا دیتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں، گھر والے ہی آتے ہیں پیچھے. بس ایک بار آئے ہیں، گھر والے ہی چھڑا کے لے گئے. مجھے مزید جو ہے وہ بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے، بریک کے بعد جو ہے دوبارہ مستانے کی طرف چلیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میں موجود ہوں ایک بار پھر ارباز عرف مستانہ کے ساتھ، جس کے متعلق نہ صرف یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جھپٹے کی واردات کرتا ہے، یہ کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا. اور زیادتی کے کیسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو متعدد تھانوں میں اس کے خلاف جو ہے وہ شکایات بھی درج ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے، جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا تھا، مستانے یہ کون سا شوق ہے ڈکیتی کی واردات کرنا، جھپٹے مارنا، موبائل فون چھیننا؟ کتنی دیر سے کام کر رہے ہو؟ یہ 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، 6 ماہ. 4-5 ماہ 6 ماہ، آپ کو تو یاد ہی نہیں ہے کتنے موبائل اب تک چھین لیے؟ یہ 12-15 اتنے 20 موبائل. تم نے اپنے پیسوں کے لیے ہو تو تمہیں تعداد کا پتہ ہونا، جب چھیننے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں سے چھینے ہوں گے. ہاں جی. تو پھر موبائل فون چھیننے کے بعد کرتے کیا تھے؟ بس پیسے لیتا تھا میں. پیسے کتوں لیندا سی؟ زمین چو کے دکان تے بیچدا سی؟ وہ لڑکا میرے جو ساتھ ہوتا تھا. کیا نام ہے لڑکے کا؟ وہ کاکا. کاکا کتھے ہی؟ کاکا پتہ نہیں پھڑیا ہے گیا پہلے دا. اچھا، کاکا پہلے سے پکڑا ہوا ہے. بیچتے کہاں تھے؟ کاکا بیچتا تھا، پتہ نہیں اب کدھر بیچتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک آپ نے آئی فون سنیچ کیا ہے، کیا آپ نے ساری رسپانسبلٹی کاکے پہ پھینک دی کہ جا یار انہوں ویچ آ؟ کاکا اگر آگے کہہ جی تے 20,000 دا وکیا تم مان لیتے تھے؟ نہیں وہ ہاں مان لیتا تھا میں، وہ دیتا تھا حصہ مجھے. کتنا حصہ دیتے تھے؟ 7-8 ہزار روپیہ اتنے. اب تک کتنے پیسے کما چکے ہو چوری کر کے؟ بس کھا لیے سارے، اتنے ہی آتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ اگر حرام کی کمائی آپ کرتے تھے پھر کیا کرتے تھے؟ بس یہی کرتا تھا، کھاتا تھا، پیسے ہی کھاتا تھا. بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کیوں کرتے؟ نہیں کرتا میں. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتا. مجھے سارا بتایا، محلے داروں نے بھی، تھانے والوں نے بھی، تفتیشی آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ بدفعلیاں کرتے ہو. نہیں کرتا ہوں میں. پہلے کرتے تھے؟ پہلے کرتا تھا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے کون سا کہا کہ آپ نے ابھی کی ہے، پہلے کتنی بار بچوں سے بدفعلیاں کی؟ 3-4 بار کی ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ جن بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کی ہیں انہوں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کروایا؟ نہیں. کیسے بات ختم ہو جاتی تھی؟ پیسے لیتا تھا. یعنی کہ جس بچے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا ناظرین، یہ اس بچے کے گھر میں جب پتہ چل جاتا تھا، محلے میں شور مچتا تھا، تو یہ اس کے گھر والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کروا دیتا. کس کو دیتے تھے پیسے؟ وہ بچے کو، کہ کسی کو بتانا مت. پہلی زیادتی کب کی تھی؟ یہ مہینہ ہو گیا ہے اس بات کو، پہلی زیادتی کی تھی. بچے کو کتنے پیسے دیے تھے؟
400 रुपया दिया था। और डराया भी था? नहीं ऐसे ओए जे किसी ने दसिया तो तेन मार दिया। नहीं वैसे ही। फिर उसके बाद दूसरी ज्यादती कर? फिर इस 3-4 दिन ऐसे और गुजरे हैं, फिर एक किया है। तुम्हें ज़रा शर्म, ज़रा हया, ज़रा कोई है तुम्हारे दिल व दिमाग में कि किस तरह से आप बच्चों के साथ बदफेलियाँ भी करते थे? ये भी एक जुर्म है। फिर उनको 400 रुपये दे के बच्चों को खामोश करवा देते थे, डराते थे, धमकाते थे। फिर आपके माँ बाप को ये पता नहीं चला कि हमारा बच्चा इस हराम ज़दगी में जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है? क्या कभी घर वालों को शक नहीं पड़ा? इतना नहीं पड़ा उसको। कभी आपके भाई ने नहीं कहा कि तेरी शिकायतें मिल रही हैं, बंदा पुत्र बन जा? नहीं, मारते थे वो, तो मैं बाज नहीं आता था। क्यों बाज नहीं आते? मैं आपको बाज ही तो करना चाहता हूँ। क्यों बाज नहीं आते थे? क्या ऐसी लज्जत थी, क्या ऐसा मकसद था, क्या ऐसा आपका जो तरीक़ाकार था कि जो आप वारदातें भी करते हो, बच्चों से बदफेली भी करते हो? वारदातें पहले करना शुरू की थी कि बदफेलियाँ करना शुरू की थी? वारदात थी। इस कैमरे की तरफ, मेरी तरफ देखो ताकि आपको लोग देखें। बस कैमरे के सामने शर्म आती है? बस चाचू जी। अम्मी देखेगी, बहन देखेगी, वो बहनोई क्या कहेगा तेरी बहन को? क्या नाम है तुम्हारी बहन का? शमीम। क्या कहेगा शमीम? तेरा भरा किड्डा गंदा आदमी है, एक तो बच्चों नाल बदफेली करता है, दूसरा चोरियां करता है। अब रोई जा रहे हो। गैरत जाग रही है इधर आके? हाँ जी। पहले गैरत सो गई थी कि ख़त्म हो गई थी? बस अब नहीं करूँगा, बस एक बार माफ़ी दे दे। ऐसा चाहते हो कि तुम जेल की उस दीवार के पीछे हो और इस दीवार के पीछे तुम्हारी माँ ऊंची ऊंची रो रही हो? नहीं। और पीछे से पुलिस वाले आके तेरी बहनों को कहें चल बीबी चल आगे हो जा, हाथ भी लगाएं जेल वाले, तुम्हारी माँ को भी कहें चल बीबी आगे आ जा। तेरी माँ जालियों के उस तरफ चीख रही हो, तू अंदर चीख रहा हो, और हाथ मिलाने के लिए अब तो सिस्टम ख़त्म हो गया जेल के अंदर भी। टेलीफोन बाहर पड़ा हुआ है, आप टेलीफोन पे बात करोगे अपनी अम्मी के साथ, उधर आपकी अम्मी धारे मार मार कर रो रही होंगी, इधर आप धारे मार मार कर रो रहे होंगे। फिर क्या करोगे? माँ कुछ कर लेगी, बहन कुछ खुद को कर ले, खुदकुशी कर ले, क्या करोगे? मैं भी कुछ कर लूँगा ना फिर। तो तू तौबा ही कर ले। हाँ बेहतर। तौबा ही करूँगा बस। नाजरीन, अगर देखा जाए तो ये मस्ताना था जो कि बच्चों से ज़्यादती भी करता था और वारदात भी करता था, और इसके आंसू भी बता रहे हैं। अब ये आंसू अल्लाह जानता है कि ये मगरमच्छ के हैं या किसी इंसान के, या फिर ये जानता है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम्हारे घर वालों को इन चीज़ों का पता चले और जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए आएँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी कैफियत क्या होगी। नहीं करूँगा, बस एक बार छूट जाऊँ बस, फिर नहीं करूँगा। वो जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनके मोबाइल फ़ोन छीने हैं, जिनके बच्चों से ज़्यादती की है, उनसे माफ़ी मांगना आपका बनता है? हाँ जी, बनता है। पहले कितनी वारदातें की थी? 15? हाँ जी। फिर आपको समझ नहीं आई? बस एक ये लड़का आता था मेरे पास, कहता था चल चले। शुरू कहाँ से हुए हो? मेरा कज़न था, अल्लाह जनता नसीब करे फोत हो गया ना। स्कूल में हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो जब ब्रेक चालू होती थी हम भागते थे, फिर कल लाना, फिर मारते थे, फिर हम मंडी जाते थे, 20-20, 30-30 रुपये कमा करना हम बहुत खुश होते थे। स्टार्टिंग तुमने यहीं से शुरू की है कि वहाँ मंडी में आपने किसी की कोई चीज़ उठा ली, किसी की पेटी उठा ली, किसी के आलू उठा लिए, किसी की गोभी उठा ली। इस तरह से आपने स्टार्टिंग, जिस तरह से नाज़रीन मैंने बताया कि पहले जो है वो चोरी की स्टार्टिंग हेरा फेरी से होती है। हेरा फेरी से स्टार्टिंग करते 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 आखिरकार बंदा डाकू बन जाता है। फिर उसके बाद जब आपने मंडी से ये स्टार्टिंग शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, आप रिक्शा में बैठे लोगों से वारदात करना शुरू कर दिया। हाँ जी। जब पिछली बार पकड़े गए थे, कितने मुकदमे आप पे पुलिस ने चलान किए थे और कितनी देर बाद बाहर आए थे? 2 पर्चे दिए थे, 12 दिन थाने में था मैं, 1 दिन और 1 रात जेल में था, फिर आ गया हूँ। 12 पर्चों में इतनी जल्दी आ गए? 2 पर्चे थे ना, 12 दिन रखा था मुझे थाने में। अब क्या प्रोग्राम है? वापस आके कोई बड़ी वारदात करनी है? नहीं, बस बस। मां नूं मरवाना ही? नहीं भैणां नूं मरवाना ही? प्यो नूं मरवाना ही? नहीं।
ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? अगे शुगर की मरीज है ये मेरी माँ। शुगर की मरीज़ जो होती हैं या होता है वो तो बड़ी परेशानी लेता है, उसकी तो तबीयत वैसे ही नासाज रहती है। जब उसको पता चलेगा, इधर अम्मी मिल के गई है, नहीं, इधर जब आके दीवारों के साथ टकरे मार मार के रोएगी तो क्या करेगा अंदर को? बस मैं भी रोऊंगा तौबा नहीं करनी? तोबा बस मैं कह रहा हूँ ना, तोबा। माँ बाप की परवरिश में कोई कमी रह गई है? नहीं, माँ ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, आपको कहा बड़ा होगा तो चलो इसको किसी अच्छी नौकरी पे लगा देंगे, तू चोर भी बन गया, फिर उसके बाद बच्चों से ज़्यादती भी करने लग गया। उस माँ का दूध पी के उसको तू क्या सिला दे रहा है? आखिर में जब मर जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा? वो मुझे समझाती रहती है ना करो बात करो। ये अभी मैं पिंडी था, ये पढ़ने जाने से पहले तो मैं आया हूँ, वैसे ही पकड़ा गया हूँ कल को। पिंडी क्या करते हो? पिंडी मकान ले लिया ना। अच्छा, यहाँ से छोड़ गए? हाँ जी, अम्मी अबू सारे बहन भाई पिंडी हैं? हाँ जी। इधर सदात कॉलोनी में कौन रहता है? 2 भाई रहते हैं अब। उसके पास सोते हो आप? मैं उसके पास वैसे ही आया हूँ अब। पकड़े कैसे गए? मैं बाज़ार में था तो ऐसा जा रहा था, मुझे पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? जा रहा था जब मैं पैदल वैसे लड़कियों के साथ, तो पकड़ लिया। जब आपका आगे वहाँ अंगूठा लगवाया, CRO रिकॉर्ड के मुताबिक आपके ऊपर पर्चे निकल आए? हाँ जी, 2 पर्चे निकले। ये कौन है साथ? ये मेरा दोस्त है। इसका क्या किरदार है? ये भी इसके ऊपर भी पर्चे हैं ना, कितने? 9 पर्चे हैं। चलें, मैं दूसरे मुलज़िम की जानिब चलूँगा और उनसे बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन ये मुलज़िम भी दिखाए। आपका नाम क्या है? रमज़ान। रमज़ान, कितने पर्चे हैं तुम पे? मेरे पे 9 पर्चे हैं। चोरी डकैती किस चीज़? ये झपटे के। क्यों मारते हो झपट्टा? तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी सेहत है, तुम्हें तो वैसे ही मैं एक झपट्टा मारूं तो तुम नीचे गिर जाओगे। तुम्हारी सेहत ही नहीं है झपट्टे मारने वाली। किसके साथ पहली वारदात की थी? मैं करता नहीं था, मैं ना वो घर में बैठा था, लड़का ना दोस्त था, वो चोर था, वो मारता था, वो पकड़ा गया, उसने मेरे घर रेड करवाई है। बस वो मुझे ना साथ बैठा कर रोटी खिलाता था, बस उसने मुझे पकड़वाया। फिर मुझे पे कह रहा है ये भी मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है। फिर 9 पर्चे दिए। जो वारदात करता हो, चोर हो, डाकू हो, कोई भी हो, चाहे वो कातिल हो, जब उसको कोई दूसरा बंदा पनाह देगा, उसके पास बैठेगा, उसके साथ खाए पिएगा, वो भी वही मुलज़िम कहलाता है। आपने कभी कोई झपट्टा नहीं मारा? जी नहीं। मोबाइल नहीं छीना? नहीं। छीने हुए मोबाइल के पैसों की रोटी खाते थे? जी जी यानी कि चोरों के साथी थे? जी। वो जो आपके साथी हैं वो कितने लोग थे? वो 2 थे, उसका बाबा फोत हो गया, वो इधर से चले क्या नाम थे उनके? एक का नाम था शहरी, एक का नाम था शानी, वो इधर से चले गए हैं। शहरी और शानी मकान छोड़ के चले गए हैं? जी, वो उसका बाबा दोनों भाई थे ना, उसका पापा फोत हो गया, वो इधर से पिंड चले गाँव। आपको इस बात का इल्म था कि ये बंदा डकैती की वारदात करके पैसे कमा रहा है, मोबाइल फ़रोख्त कर रहा है, हज़ारों रुपए लेके आ रहा है, फिर उसके साथ आप कभी मछली खाने जा रहे हो, कभी आप बड़े बड़े होटलों में खाना खाने जा रहे हो। आपको इस बात का तो पता था ये लोग चोरी की वारदात करते हैं? उसका पता था शेरी का, उसके भाई का नहीं पता था। जब शेरी का पता था तो फिर शेरी के साथ राब्ता क्यों रखा? उसके साथ मोबाइल फ़ोन का एक्सचेंज क्यों करवाया? जहां वो शहरी बैठ के रोटी खाता था उसके साथ खाना क्यों खाया? बजाय कि एक सिटीज़न होने के, पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते आपको चाहिए था, अगर आपको इन्फॉर्मेशन थी कि ये बंदा चोर है, वारदात करता है, तो मुतलका पुलिस को बताते, 15 का इस्तेमाल करते और बताते कि ये बंदा वारदात करता है। अब उस बंदे की वजह से आप भी पकड़े गए, अब आप भी जेल जाएंगे। आपके ऊपर ऑलरेडी पहले भी 9 के 10 पर्चे हैं झपट्टा मारने। 9 सर जी, बस 9 तो जब यहाँ पे जो पर्चे नए हुए हैं वो किधर जाने हैं? जी, वो भी। इसके साथ कितनी देर से ताल्लुक़ है मस्ताने की? इसके साथ ये तकरीबन महीना तो हुआ है। बस ये मैं कहाँ मिले थे? ये चौक हमारे गली के साथ वाली गली में ये रहता। कैसे मिले थे? ये वो पानों वाली दुकान पे बैठता था ना, तो मैं गुजरता था, वैसे ही ऐसे छेड़ता था, और भाई ऐसे छेड़ता। मैं करखाने था। और भाई का पता नहीं सी, और भाई मोबाइल भी खोंदा? नहीं, इसका नहीं मुझे पता था। उसका तो पता था ना? जिसका पता था। ये मैं करखाने अब काम कर रहा था, तो ये मुझे पकड़वा के ले गया। मस्ताने, एक और बात मुझे बताओ कि जब आखिरी वारदात की थी तो कहाँ पे की थी? ये बत्ती चौक की थी। बत्ती चौक, इलाका थाना रावी रोड।
وہاں پر جو بتی چوک کی سلپیں ہیں جو بتی چوک کے ساتھ ملتی ہیں وہاں پر عموماً جھپٹے کی واردات ہوتی تھی. کس طرح سے آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, مجھے پوری واردات کا طریقہ بتاؤ کہ وسیم صاحب بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو ہم پیچھے سے آگے یہ کیا کرتے تھے؟ بندہ پیدل جا رہا ہوتا تھا اور ہم موٹر سائیکل پر ہوتے تھے, موبائل چھین کر لے. موبائل تو بندے کی جیب میں ہوتا تھا یا کان کو لگایا ہوتا تھا؟ کان کو یا ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا. کیسے؟ وہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کون ہوتا تھا؟ وہ کاکا ہوتا تھا, ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا موبائل, تو چھین کر لے کر جاتے. ایک تو ایسے کان کو لگایا ہوتا ہے نا موبائل, جب کان سے نیچے کریں تو ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا ایسے. دیکھتے ہیں وہ جب ڈسکنیکٹ کرتے ہیں نا, ہاں جی, پھر کیا کرتے تھے؟ پھر چھین لیتے تھے کیسے؟ ایسے. جو بٹا مارتے تھے؟ ہاں جی. موٹر سائیکل کون چلاتا تھا؟ موٹر سائیکل میں چلاتا تھا. چھینتا کون تھا؟ وہ تھا. پھر پیسے آتے تھے کرتے تھے؟ ہاں جی. اب تک کتنی وارداتیں کر چکے ہو؟ یہ 20-25 ٹوٹل؟ ہاں اتنی کی ہے. 20 یا 25؟ ہاں جی. جیل جانے سے پہلے کوئی 15-20 کی ہیں, اب 4 کی ہیں. جیل سے آیا ہوں تو میں پنڈی چلے گیا تھا نا. میں ایک بار پھر اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا سامنے آ کے ایک بار ان کے چہرے بھی دکھائیں تاکہ ان کے چہرے بھی جو ہے وہ عوام کو نظر آئیں. جس طرح سے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ بڑے قریب سے نہیں دیکھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری پاکستانی عوام جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ بڑے قریب سے دیکھے, خاص کر ان کی ہتھکڑیاں جو آج کل کے جو نئے لڑکے جو ہے وہ جس طرح سے نشے کا استعمال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب نشہ نہیں ملتا اور پیسوں کی تلاش میں یہ واردات کرنے کے لیے لاہور کی سڑکوں پہ موٹر سائیکلیں بگاتے ہیں, فائرنگیں کرتے ہیں, گن پوائنٹ پر واردات کرتے ہیں, صرف اور صرف اپنی عیاشی کے لیے. آج بھی لاکھوں نوجوان جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں جو کہ دوسروں کو گاڑیوں میں جاتا ہوا خود کو کہتے ہیں کہ میں بھی گاڑی لوں گا, لیکن ان کا طریقہ شارٹ کٹ ہوتا ہے, ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے. جو ان کا شارٹ کٹ طریقہ آتا ہے وہ گاڑی کی طرف نہیں بلکہ جیل کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں نے کیا تھا کہ جی ہم لوگ امیر ہو جائیں گے, لیکن آج بھی میں بتاؤں چور اور ڈاکو کا کبھی اس کے گھر کا دیا نہیں جلا, چاہے وہ جتنی بڑی مرضی واردات کر لے. میں نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے ہیں جو کہ ڈکیتی کی واردات ڈاکو کرتے ہیں, لیکن ان کے گھر جا کے دیکھیں ان کے گھر میں سونے کے لیے چارپائی نہیں ہوتی. اور یہ بھی ملزم جو تھے اسی طرح سے شروع ہوئے تھے کہ واردات کریں گے, واردات کرنے کے بعد امیر ہو جائیں گے. لیکن آج بھی جس طرح سے بتا رہا ہے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہے اور اس نے تقریباً اپنی 25 سے زائد وارداتیں کی ہیں. اس سے پہلے بھی جیل جا کے رہ کے آیا, لیکن میرا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ یہ دوبارہ جب جیل سے رہا ہو کے آئے گا پھر اس سے تیز اور اس سے بڑی وارداتیں کرے گا, کیونکہ اگر اس کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال ہوتا تو شاید یہ اسی وقت توبہ کر کے جیل سے باہر نکلتا, لیکن اس نے اس کے بعد بھی آ کے وارداتیں کی. اور اس کا ایک ساتھی جو کاکا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ پولیس حراست میں ہے یا آزاد ہے. اگر وہ آزاد ہے تو وہ اسی طرح کا جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. اگر جیل میں بند ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقتیں اس کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے, اس کو چھڑانے کے لیے کوئی پیسوں کا بھی استعمال کرتی ہوگی, اس کی ضمانت کا بھی انتظامات کرتی ہوگی. تاحال یہ تھے 2 ملزم. تاحال مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد تفتیشی افسر کی جانب چلیں گے, ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا. ملزمان ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو بات کو جو ہے وہ سیگا راز میں رکھتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈکیتی کے دوران یہ جو چھپا لیتے ہیں. مزید تفصیل جو ہے وہ تھانے دار سے بھی جانیں گے, سب انسپیکٹر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, لیکن ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد تفتیشی افسر سے ملتے ہیں, آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد میں موجود ہوں SHO بادامی باغ رضا ذاکر کے ہمراہ. اگر بات کی جائے جرم کرنے والوں کی تو رضا ذاکر نے اس سے پہلے بھی بڑے گینگ گرفتار کر کے جیل بھجوائے ہیں. رضا ذاکر صاحب, کوہ نور نیوز سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ 2 ملزم آپ نے گرفتار کیے ہیں جو کہ خاص کر سٹی ڈویژن میں شہریوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا, جنہوں نے جھپٹے مار مار کر لوگوں کے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فون یہاں سے چھینے اور سستے داموں فروخت کر دیتے تھے. یہ کون لوگ ہیں, ان کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, کون سا انہوں نے گینگ بنایا ہوا ہے, اور تھوڑا سا تفصیلاً بتائیں کہ یہ کتنے لوگ تھے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہاں 7/10 کو اپنا چارج لیا. ڈی آئی جی آپریشن افضال کوثر صاحب اور ایس ایس پی صاحب آپریشن شعیب اشرف صاحب اور اسپیشلی ایس پی سٹی سرفراز ورق صاحب. کیونکہ یہاں پہ کافی اس کے واردات کے حوالے سے اسٹریٹ کرائم اور جبٹہ بہت زیادہ تھا، جو کہ ٹاسک دیا گیا. کیونکہ ہماری جو اسیس ہے بادامی باغ کی وہ رنگ روڈ سے بھی آتے ہیں، ادھر سے لاری اڈے سے آتے ہیں، شاد باغ سے مشرے صاحب سے ڈراپ ہوتے ہیں. اور یہ انہوں نے ایک منظم اپنی چھوٹی عمروں کے حساب سے بڑے کام کر رہے ہیں، گینگ بنا رکھے ہیں. ان کے ہم نے 3 گینگ ابھی تک کلوز کیے ہیں مختلف اوقات میں، جو کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ مستانہ ارباز خان ہوئے. اس کے ساتھ یہ اور بھی مزید جو ہے نا بد فعلی والا بھی کام کرتا تھا. جب جبٹے کی ہدایت ملی ہیں تو اس میں ہم نے ٹیم تشکیل دی ہیں. میں نے سول پارچارج میں تشکیل لی ہے. اپنے سب انسپیکٹر اسد منیر جو ہے بڑا ہارڈ ورکر رہا ہے. تو اس میں جب ہم نے ایک ٹائمنگ نکالی ہے جبٹہ کی، ایک مخصوص ٹائم ہوتے ہیں نا ان کے، کیونکہ کرائم ٹائم ہوتا ہے. ناظرین، جس طرح سے کرائم ٹائم شام کو ڈاکو جو ہے وہ 6-7 بجے کے بعد لاہور کی سڑکوں پر ڈکیتی کی واردات کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ساری رات یہ واردات کرتے ہیں اور سارا دن یہ آرام کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ 2-3 بجتے ہیں، نہا دھو کر تیار ہو کر پھر پینٹ شرٹ پہن کر اسلحہ لے کر موٹر سائیکلوں کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے پھر ایسے نکلتے ہیں جیسے کسی مزدوری کے لیے انسان نکلتا ہے اور پھر یہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. کرائم ٹائم کا ایس ایچ او کا مقصد یہی ہے بتانے کا کہ ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا اور اس ٹائم پر جو ہے وہ پکٹ لگائی گئی سفید پارچات میں جو ہے وہ نفری تعینات کی گئی. جی جب ٹیم تشکیل دی اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں جو بادامی باغ میں ہے مختلف کرائم جو ہے منشیات کا بھی ہے اور جوئے کے بھی ہیں، اس پہ بھی بہت کریک ڈاؤن کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارا خاطر خواہ سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ جو تھی، ہم نے 104 کلو چرس بھی جو ہے نا وہ پکڑی ہے. اس کے بعد ہم نے جوا پہ بھی ریڈ کر رہے ہیں اور قبا خانے بھی جو شریف خاندان جو محلے میں ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں. 104 کلو جو منشیات پکڑی ہے وہ میرے ذرائع نے بتایا کہ آپ کے علاقہ میں جو تعلیمی ادارے تھے اس کے گرد و نواح میں اور اس کے اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ فروخت کی جانی تھی. جی فروخت کی جانی تھی، جس کی الحمدللہ میں وہ اس کا جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اب خاطر خواہ میں یہی کہوں گا کہ جو میری ٹیم ہے اور جو ہم کام کر رہے ہیں کہ بادامی باغ کے ایریے میں کافی حد تک ہر معاملات میں واردات کا ہو یہ، اس میں کافی حد تک منشیات جوا کافی کمی آئی ہے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے اسی طرح کام کرتے رہیں گے. اور ہمارے افسران نے ڈائریکشن دی ہے کہ بھئی آپ جو ہے بالکل کوئی بھی پریشرز نہیں ہے ہمیں، کسی بھی کوئی سیاسی کا کوئی ایسے کام جو سورس رکھتے ہیں، جو کرائم کرے گا وہ جیل میں ہوگا، ان کی چھوٹ جو ہے وہ اس کو سزا ہی ملے گی انشاءاللہ. کسی کو رعایت نہیں ملے گی، چاہے وہ جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. اگر مقدمات درج کیے جائیں گے تو جرم کرنے والوں کے خلاف کیے جائیں گے. جو بے گناہ ہوگا اس کو گھر بھجوا دیا جائے گا اور جو جرم کرے گا اس کا راستہ جو ہے وہ کیمپ جیل اور کوٹ لکھپت جائے گا. جس طرح سے میرے ساتھ موجود تھے رضا ذاکر جو کہ ایس ایچ او بادامی باغ تعینات تھے، انہوں نے بہت سارے ایسے گینگز پکڑے ہیں جو کہ نہ صرف ڈکیتی کی واردات کرتے تھے، باقاعدہ طور پر شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کرتے تھے. منشیات کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے بتایا 104 کلو منشیات جو برآمد کی گئی ہے وہ صرف اور صرف تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو ہے وہ فروخت کی جانی تھی. جس طرح سے پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، آئی جی پنجاب نے، سی سی پی لاہور نے بڑا واضح ٹاسک دے رکھا ہے پنجاب پولیس کو، تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کسی بھی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. میں موجود ہوں سب انسپیکٹر اسد منیر کے ہمراہ، جنہوں نے بڑی جرت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ملزمان کو گرفتار کیا تھا. اور نہ صرف انہوں نے لاہور میں ریڈ کیے ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے یا ان کی گرفتاری کے لیے، بلکہ لاہور کے علاوہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے اضلاع میں بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیے. تمام تفصیل ہے کیا، کس طرح سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا. سب سے پہلے میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ مہنگے ترین موبائل فون بھی جو ہے وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، جو کہ موبائل کی اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو یہ لاکھوں کی مالیت کا موبائل ہے. یہ وہی موبائل ہے کہ جو آپ لوگ موٹر سائیکل پر بے احتیاطی کرتے ہوئے سنتے جا رہے ہوتے ہیں.
تو پیچھے سے دو چور یا ڈاکو آ کر جھپٹا مار کے آپ کا مہنگا ترین موبائل فون لے جاتے ہیں. مہنگا ترین موبائل فون تو دوبارہ سے پھر خریدا جا سکتا ہے, لیکن جو اس کے اندر کانٹیکٹ اور آپ کی فیملی کی تصاویر ہوتی ہیں وہ شاید آپ کو دوبارہ نہیں ملتی, کیونکہ یہ چور جو ہے وہ لاکھوں کی چیز جو ہے وہ ہزاروں میں فروخت کر دیتے ہیں. اسد منیر سب انسپیکٹر میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلیں گے. اسد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کوہ نور نیوز کو ٹائم دیا. ان چوروں کے حوالے سے بتائیں, مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ آپ نے ان کی گرفتاری کے لیے خاصا جو ہے وہ اسٹرگل کیا اور ان کو گرفتار کیا. جی تھینک یو. سب سے پہلے السلام علیکم وسیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس میں یہ ہے کہ میری لاسٹ پوسٹنگز جو ہیں, فرسٹ پوسٹنگ بادام باغ کے, اس سے پہلے میں انچارج انویسٹیگیشن بھی رہا ہوں اور مختلف جگہ پہ رہا ہوں. تو یہ لوکل آج کل کی واردات میں سنیچنگ بہت زیادہ چل رہی ہے. جھپٹا مار لینا چنگچی رکشے میں جاتے ہوئے, بائک پہ کوئی موبائل سن رہا ہے, یا کہیں مین روڈ پہ کسی کو کوئی ایمرجنسی کال آ گئی ہے, کوئی ہاسپٹل میں ہے تو وہ موبائل سن رہا ہے, تو یہ لوگ ان غریب عوام کے موبائل جھپٹا مار کے لے کے نکل جاتے ہیں. اس میں ہمیں انفارمیشن تھی کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں وہ شاڑے پٹھان ٹائپ ہیں, اور ان کی کمیونٹی جو ہے وہ بادامی باغ اور اس بن والی سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. تو میری یہاں پوسٹنگ ہوئی, مجھے انفارمیشن ملی کہ اس طرح کے لڑکے جو ہیں, کچھ ان کے نام منظر عام پر آئے. انفارمر نے ہم سے انفارمیشن شیئر کی, جو ہم نے پھر اپنے سینئر آفیشیل سے ڈسکس کی. اس میں انہوں نے ہماری ٹیمز کو انڈلج کیا, بنائی, ٹیم نے ترتیب دی. میں آپ کی بات یہ روکتا ہوں, آج کل جو ڈکیتی کی واردات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پختون کمیونٹی ہے وہ بڑی مضبوط کمیونٹی ہے, لیکن بہت سارے ایسے, سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, جیسے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. آج کل اگر دیکھا جائے تو جیلوں میں زیادہ تعداد میں پٹھان گرفتار کیے گئے ہیں, کیونکہ یہ ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں. جس طرح سے ہم لوگ راوی روڈ, شفیق آباد, لاری اڈا, شادرہ ٹاؤن, شاد باغ, مصری شاہ, دیگر تھانے جو بنائے گئے ہیں سٹی ڈویژن کے وال سٹی تھانے ہیں, ان کی حدود میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ شاڑے پٹھان ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں. ان کی عمریں کم ہوتی ہیں لیکن ان کے تجربے, ان کے کام بڑے بڑے ہوتے ہیں, اسلحے کا بھی استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے داتا دربار کے سامنے سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو وہاں پر تاغ لگائے بیٹھے ہیں, جھپٹا مار کر موبائل فون چھین لیتے ہیں. یہ ڈکیتی کی واردات سے زیادہ جو ہے وہ جھپٹے کی وارداتیں جو ہے وہ شروع ہو گئی. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ شاڑے پٹھان ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ اس میں بیسیکلی لاشعوری کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے. لوگ محنت مزدوری کرنا, یہ کمیونٹی محنت مزدوری نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے شارٹ کٹ ذریعے ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے موبائل چھینے, اپنا 3 4 5 10 ہزار 15 ہزار 20 ہزار سیدھا کیا, اگلے بندے کا چاہے 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو یہ ان کو صرف اپنے فائدے سے غرض ہے, ان کو کسی کے فائدے سے کوئی غرض نہیں. اور یہ ایک باؤنڈ کمیونٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں پنجابی بھی کئی انوالوڈ ہیں, لیکن صرف لاشعوری ہے. تعلیم کی کمی ہے, جلدی پیسہ کمانے کا شوق ہے, شارٹ کٹ نکلنے سے یہ جلدی امیر. میں تو اسد صاحب کہتا ہوں کہ جو لوگ شارٹ کٹ پیسے کمانے کے لیے یو ٹرن لیتے ہیں تو وہ سیدھا یو ٹرن جو ہوتا ہے وہ جا کے جیل کی دیواروں کے پیچھے ہی ختم ہوتا ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں, جو شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ جیل چلے جاتے ہیں. بس یہ لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں, عمر چھوٹی ہوتی ہے, میچور نہیں ہوتے, اور مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. وقتی طور پہ ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس تا عمر رہنے والی نہیں ہے, یہ محنت کی کمائی کی نہیں ہے, یہ جس طرح آئی ہیں اور یہ اسی طرح ہمارے ہاتھ سے چلی جانی ہے. بیسک مین عنصر لاشعوری کا کہ ان کو تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ ہے. تو مزید اس میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ واردات جو تھا وہ جیسے آپ نے آگے بھی بیان کیا کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے چھپا جاتے ہیں کیمرے کی نظر میں, تو میں اس پہ روشنی ڈالوں گا. ان کے طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے جب ہمیں انفارمیشن ملی تو اس میں عبدالرزاق عرف موسیٰ تھا, جس کو ہم نے احمد رضا عرف بولا, ان دونوں کو ہم نے گرفتار کیا 13 تاریخ کو. اس میں ہمیں کچھ سنیچنگ کے موبائلز برآمد ہوئے اور کچھ وارداتوں کے انکشاف کیے. جو ہمارے داتا صاحب مین لاری اڈا جو مین روڈ گول چکر کے پاس سنیچنگ ہوتی ہے, یادگار برج کے پاس سنیچنگ ہے, اور رنگ روڈ سروس لین کے اوپر جو سنیچنگ ہے وہ یہ لوگ کرتے تھے. انہوں نے پھر آگے مزید کچھ لوگ انکشاف کیے, جس میں ان دونوں کا انکشاف تھا, جس میں ارباز عرف مستانہ اور محمد رمضان عرف جان. ان کو ہم نے پھر اپنے انفارمیشن بیسڈ ایک اس کے دوست سے رابطہ کیا, کیونکہ جب ہم نے موسیٰ کو گرفتار کیا تھا تو ان لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پولیس ہمارے پیچھے ہے. یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے, روح پوش ہو گئے تھے, مختلف اضلاع میں جا کے اپنا بسیرا کر لیا تھا. لیکن ہم نے اس کے ایک دوست کو کاؤنٹر کیا اور اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ ہمیں اس کو بلاؤ
اور اس کو ہمیں گرفتار کرواؤ. اس نے پھر پولیس کی ہیلپ کرتے ہوئے اس کو گرفتار کروایا, اور کیونکہ اس کا نام پھر سیگا راز میں رکھا جائے گا. اس میں فردر یہ ہے کہ یہ لوگ نا موبائل سنیچنگ کے ساتھ ساتھ ان کا مین ایشو یہ ہے کہ یہ اپنے پاس بائکس اور موبائل نہیں رکھتے کہ پولیس ان کو ٹریک ڈاؤن نہ کر سکے. نہ ان کی بائک ان کے نام پر ہوتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی سم اور موبائل ایکٹیو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ٹریک ڈاؤن کیا جا سکے. ان کے طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ گلی میں چلتے ہوئے کسی مسجد کے باہر سے, کسی گھر کے باہر اگر کوئی کھلی ہوئی بائک کھڑی ہے اس کو لے جانا, اس پہ سنیچنگ کر دینی, سنیچنگ کر کے اس کو کسی بھی گراؤنڈ میں کسی پارکنگ میں ڈسپوز کر دیں, تاکہ جو موٹر سائیکل مالک ہوتا ہے جب وہ باہر آ کے دیکھتا ہے کہ موٹر سائیکل موجود نہیں ہے, وہ لازمی بات ہے 15 کی کال کرتا ہے, اور جب یہ 15 کی کال چلتی ہے تو پورے لاہور میں چلتی ہے, اور یہ موٹر سائیکل کا استعمال صرف 10 منٹ کے لیے کرتے ہیں, وہ کھڑی کر دیتے ہیں, اتنی دیر میں دوسری موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں, اپنا کام سارا دن اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں. جی جی بالکل, ان کا طریقہ کار یہ ہے تاکہ ان کو کسی بھی ذریعے سے ٹریک ڈاؤن نہ کیا جا سکے, کوئی موٹر سائیکل کے ذریعے سے یا کوئی اس طرح کی کوئی ان کا کوئی لوگو موٹر سائیکل کا, جس سے اکثر ہم اپنی وارداتوں کو ٹریک ڈاؤن کر لیتے ہیں, ان کا مین آنسر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹریک ڈاؤن نہ کیا جا سکے. میں نے بھی کچھ ہی دیر پہلے دیکھا کہ جن لوگوں کے موبائل سنیچ کیے ہوئے تھے وہ لوگ آپ کے لیے پھولوں کے گلدستے بھی لائے تھے, آپ کے ساتھ گلے بھی ملے تھے. میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کا بھی پروگرام میں سوڑ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بے شک رہنے تو ہم تو اسد صاحب کا اور SHO بادامی باغ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص کر SP سٹی آپریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے جو ہے وہ ہمارے موبائل فون جو ہے وہ برآمد کروائے اور ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آج ان کا ریمانڈ بھی آ گیا ہے. مزید ریمانڈ کے حوالے سے بتائیں, اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے جو لوگ اس کے گرفتار کیے گئے تھے وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں, ابھی اندر ہیں؟ جی وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں جو ان سے پہلے ہم نے گرفتار کیے تھے, اور فردر ان کا بھی ریمانڈ آ چکا ہے. اصل میں ہم ان کے مزید جو گینگ ممبرز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو سنیچنگ کی آل اوور لاہور میں وارداتیں چل رہی ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کیا جائے اور ان کو منیمائز کیا جائے جتنا زیادہ ہو سکے, تاکہ غریب آدمی کو ریلیف ملے اور اس کو کرائم فری ہم سٹی پرووائڈ کر سکیں. جب غریب آدمی اپنی کوئی چیز سنیچ کی ہوئی حاصل کرتا ہے اور آپ کو جولیاں اٹھا کے دعائیں دیتا ہے, آپ کے سینے لگتے ہیں, آپ کے کاندھے پہ تھاپی دیتے ہیں, تو پھر کتنا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہم نے شاید آج بہت اچھا کام کیا جو اللہ کو پسند ہے. اصل میں اس یونیفارم کا مقصد, پہننے کا مقصد اور اس کا مین ایم ہی یہ ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی کوئی اپروچ نہیں ہے یا جس کو کوئی سن نہیں سکتا یا جس کو قانون کا نہیں پتہ, اس کو ہم گائیڈ کریں, اس کی مدد کریں اور اس کو وہ انصاف دلا سکیں کہ جو وہ سوچتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں کسی جگہ پہ مل سکتا, تو ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کو پھر قانون کے مطابق جو انصاف ہے وہ دلاتے ہیں. بہت شکریہ. میرے ساتھ اسد منیر سب انسپیکٹر تھانہ بادامی باغ میں جو تعینات تھے وہ موجود تھے, جنہوں نے دن رات محنت کر کے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی, اور مدعی مقدمہ نے ان کو شاباش بھی دی اور دعائیں بھی دی, پھولوں کے گلدستے بھی دیے, اور انہوں نے ملزمان کو باقاعدہ طور پر ہتھ کڑی لگا کر 4 دن کا ریمانڈ حاصل کیا, اور ان کو جو ہے وہ مزید تفتیش کے لیے اپنے پاس رکھا. موبائل فون کے حوالے سے جس طرح سے میں نے کہا اپنے ناظرین کو کہ ایک اویئرنس جو ہے وہ یہ میسیج ہے میرا بطور جو ہے وہ کرائم رپورٹر, جو کہ بہت ساری مجھے اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر مائیں, بہنیں, بچے, بوڑھے, جوان دیکھ رہے ہیں. موبائل فون کا استعمال دوران ڈرائیونگ بالکل نہ کریں. نہ صرف آپ کا موبائل سنیچ ہوگا بلکہ آپ کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کی جان جا سکتی ہے. تاحال یہ وہی چور ہیں, وہی ڈاکو ہیں جو میرے جس طرح سے میں نے بتایا کہ پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے, ان کے چہرے دیکھنا چاہتے تھے, کیونکہ جب ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہے اس کے بعد پولیس موقع پر آتی ہے تو ان کے حلیے اور ان کے جو نقشے ہیں وہ تمام کے تمام بنائے جاتے ہیں. اور آج میں نے آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر دکھایا بھی کہ کس طرح سے یہ لوگ واردات کرتے تھے اور یہ کن کن چیزوں میں ملوث پائے جاتے تھے. اسد منیر نے جو ہے وہ اپنا کام بخوبی جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو جزائیں دینے والی جو عدالت ہے ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, اور جیل کے اندر جو ان کو جب بھیجا جائے گا تو جیل کا عملہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی, بطور ایک کرائم رپورٹر, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عبرتناک ان کو سزا دینی چاہیے اور ان کو پتہ چلے کہ شہری کا سامان کس طرح سے چھینا جاتا ہے. نہ صرف یہ موبائل فون چھینتے تھے, باقاعدہ طور پر موٹر سائیکلیں بھی چھین کر لوگوں کی سواری سے محروم کر دیتے تھے. آئندہ پروگرام روزنامچہ کے لیے اپنے میزبان وسیم صابر کو اجازت دیجیے. سیم وقت سیم ٹائم انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.